بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمام آسمانی کتب کے اسرار قرآن کریم میں ہیں اور تمام قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ کا علم با کے نقطہ میں، پس میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں مومنین کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا گیا ہے، وہاں مومنین کے سردار سے مراد میں علی ہوں۔ پھر یہ کہ قرآن کریم اور اہل بیت اطہار کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ بروز محشر حوض کوثر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اکٹھے ملیں گے۔ قرآن کریم میں خالق کائنات کا فرمان عالی شان ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محبوب انہیں فرما دیجئے کہ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر لعنت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمودہ اعلان فرما دیا، اور جناب حضرت علی بن ابی طالب، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہ السلام کو ساتھ لے کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے سبب کا اجمالی بیان یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ نصارہ کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھی اور یمن کے شہر نجران سے مدینہ منورہ آئی تھی۔ یہ سال 9 یا 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کچھ کہا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کریم کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نصارہ اس بات سے منکر ہوئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی و فاطمہ اور جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت علی جناب سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو آپ آمین کہیں، اور نصارہ سے فرمایا کہ تم بھی اپنے ساتھ اپنے بیٹوں عورتوں کو بلاؤ تاکہ وہ بھی ان کی دعا پر آمین کہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو نصارہ کے ایک سردار نے اپنی جماعت سے کہا کہ خدا کی قسم اگر ان ہستیوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو یقیناً تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور روئے زمین پر کوئی نصرانی قیامت تک باقی نہ بچے گا۔ نصارہ کی جماعت نے یہ بات سن کر دعا مانگنے سے انکار کیا، پس نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگنے سے انکاری ہو تو اسلام لے آؤ۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس بات پر صلح کر لی کہ ہر سال 2000 پوشاک ماہ سفر میں اور 1000 دوسری پوشاک ماہ رجب میں ادا کرتے رہیں گے، اور ہر سال 33 اونٹ، 33 لوہے کی زریں اور 33 گھوڑے بھی دیتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے صلح کو ان سے قبول فرما لیا اور ان کو امان دی، اور فرمایا کہ اگر یہ نصارہ ہم سے دعا میں مقابلہ کرتے تو تحقیق وہ بندروں اور سوئروں کی شکل میں مسخ ہو جاتے اور نجران کی وادی پر آگ ہو جاتی، اور تحقیق اللہ سبحانہ وتعالی جملہ اہل نجران کی بے کنی کرتا اور ان سب کو ہلاک کرتا، تاکہ ان کی شامت سے ان کے پرندوں کو بھی ہلاک کرتا۔ اسی طرح ذکر کیا بیضاوی اور خازن نے اپنی تفسیروں میں صاحب کشاف علامہ زیف شیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اصحاب چادر یعنی حضرت علی، سیدہ فاطمہ و حسنین کریمین علیہ السلام کی فضیلت پر اس سے زیادہ کوئی اور کبھی دلیل نہیں، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان 4 تن مبارک کو طرف فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن کریم میں ابنانا سے مراد جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام
نسانہ سے مراد جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، اور انفسانہ سے مراد نفس نفیس جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نفس گرامی حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام مراد ہیں، اور یہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حق میں کمال فضل اور غایت شرف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنی جان کہا۔ ناظرین محترم، اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کے مناقب سمجھنے اور ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔